آپ پریشان ہیں اور آپ کو بہتر محسوس کروانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کا دکھ درد بانٹ سکے، آپ کسی سے اپنی پرابلم کو شیئر کر سکے، تو چلیں میں آپ کو اپنی ایک امیجنیشن کا حصہ بناتی ہوں. آپ اس کو تصور کیجیے گا اپنے دل اور دماغ سے. میں کچھ اپسیٹ تھی تو میرا دل چاہا میں سورہ طٰہٰ پڑھوں، کیونکہ اس سورہ کی پہلی آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے. وہ آیت میں آپ کو اپنی امیجنیشن میں لے جا کر بتاتی ہوں. چلیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہیں. وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنی کالی کملی چہرے پر گرا رکھی ہے اور سر گھٹنوں میں دے رکھا ہے. وہ بہت ہرٹ ہیں کہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تبھی اللہ پاک پیار سے فرماتے ہیں، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. جتنی بار میں یہ آیت اپنے منہ سے کہتی ہوں، امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. میرا دل اس محبت کی شدت سے لرزنے لگتا ہے اور میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. میں کسی کو یہ بتاؤں تو بات مکمل کرنے سے پہلے چپ ہو جاتی ہوں کہ آگے بولا تو رونے لگ جاؤں گی. شاید میرا دل اتنا چھوٹا ہے یا شاید یہ محبت اتنی خوبصورت ہے. اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر محسوس کروانے کے لیے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ سناتے ہیں. ان کی قوم کی نافرمانیوں کا قصہ سناتے ہیں. اپنے محبوب کی دل جوئی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے نبی کا پورا قصہ سنا دیا. آپ بھی جب پریشان ہو کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھتے ہیں اور پھر سجدوں میں اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے. یقین ہے نا؟ تو کبھی نماز میں اس کو پکاریے، اس رب کو پکاریے، اور کبھی قرآن پڑھ کر اپنی پکار کا جواب لیجیے. آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے. آپ کی تمام پرابلمز ریزالو ہو جائیں گی. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے. وہ مشکلیں بھیجنے سے پہلے اس کا حل بھیجتا ہے. تو کبھی مایوس مت ہوں. بحیثیت مسلمان اور ایمان والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. سبحان اللہ.